بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین گرامی، سب حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں جو نامناسب کلمات استعمال کیے اور ان سے رجوع کرنے کی بجائے ان کی مختلف تعویلیں شروع کر دیں اور بہت سی علمی خیانتوں کا ارتکاب کیا۔ ہمارے استاد المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے یکے بعد دیگرے 4 کلپوں میں ڈاکٹر صاحب کی بہت سی علمی خیانتوں پر مضبوط علمی گرفت فرمائی، اور پھر مکمل 7 ماہ تک ڈاکٹر جلالی صاحب کی طرف سے ہمارے استاذ المکرم کے ان بیانات پر کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ 7 ماہ کے بعد ڈاکٹر جلالی صاحب کے تیار کردہ شاگرد مفتی زاہد محمود جلالی صاحب نے جواب کے نام پر ایک کلپ جاری کیا، جس میں استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کے متعلق انتہائی غیر مہذب گفتگو کی اور استاد المکرم پر یہودیت کا الزام لگاتے ہوئے سفید جھوٹ بولے اور اپنی طرف سے مختلف دعوے بنا کر استاد المکرم کی طرف منسوب کر کے جواب دینے کی ناکام کوشش کی۔ بندہ ناچیز محمد قاسم رضوی نے 4 کلپوں میں مفتی زاہد محمود جلالی صاحب کا رد کیا اور مضبوط دلائل کے ساتھ ان پر 30 سوالات قائم کر کے جواب کا مطالبہ کیا۔ مفتی زاہد محمود جلالی صاحب کے سفید جھوٹ پکڑے جانے کے بعد اصولاً ان پر لازم تھا کہ وہ اپنے اس جھوٹ کا اعتراف کرتے اور اپنی غلطی تسلیم کرتے، مگر مفتی زاہد محمود جلالی صاحب میں اتنی ہمت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ایک تیار کردہ شاگرد مولانا شاہد عمران جلالی صاحب کو آگے کر دیا اور انہوں نے بھی بندہ ناچیز یا استاذ المکرم کے کسی اعتراض کو چھوئے بغیر ادھر ادھر کی باتوں میں وقت برباد کیا اور اپنے استاذ محترم مفتی زاہد محمود جلالی صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سفید جھوٹ بولے۔ بندہ ناچیز نے مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کے رد میں 2 کلپ وائرل کیے، جن میں مفتی زاہد محمود جلالی صاحب اور مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کے سفید جھوٹ واضح کیے۔ ان حضرات نے اپنے دعوے کے مطابق حق کا داعی ہونے کا ثبوت پیش کرنے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں کو چھپا لینا ہی مناسب جانا اور سفید جھوٹ پر مشتمل اپنے یہ کلپ اپنے چینلوں سے غائب کر دیے تاکہ ان کی گرفت نہ کی جا سکے۔ اب مولانا شاہد عمران جلالی صاحب نے ایک کلپ وائرل کیا، جس میں استاذ المکرم اور بندہ ناچیز کے متعلق سوکیانہ زبان استعمال کر کے اپنی حسن تربیت کا نمونہ پیش کیا اور استاذ المکرم کو روافض سے تعلق رکھنے والوں اور ایران سے پیسہ لینے والوں میں سے شمار کیا اور تکفیری ٹولے کا مفتی قرار دیا۔ ناظرین، ہم مفتی شاہد عمران جلالی صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم بار بار ہمارے استاذ المکرم کو تکفیری ٹولے کا مفتی کہتے ہو، اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، اس کا کوئی ایک ثبوت ہے تو پیش کرو۔ اگر ثبوت نہ پیش کر سکو اور ہرگز پیش نہیں کر سکو گے تو ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین پر اتنا بڑا الزام لگانے پر خود تم پر کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ بیان کرو اور حق کا داعی ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ ناظرین، چونکہ یہ حضرات بار بار ہمارے استاذ المکرم پر تکفیری مفتی ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، لہٰذا میں ایک بار پھر آئینہ دکھلانے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ میرے استاد گرامی نے تو کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، وہ پھر بھی تمہارے نزدیک تکفیری مفتی ہو گئے، اور آپ کے امام جلالی صاحب ایک عاشق رسول امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دجال نہ جانے کن غلیظ القابات سے یاد کر کے اپنے اعلیٰ اخلاقی کردار کی گواہی پیش کر رہے ہیں۔ آپ ان کا یہ بیان خود سماعت فرمائیں۔ کہاں گیا ان کا عشق رسول علیہ السلام؟ کس کی حاشیہ ملعونہ کے بارے میں نظریہ؟ اور یاد ہے خادم رضوی نے غداروں کو دین کی ٹکٹیں بیچی۔ گالی دے لینا آسان ہے،
دور دور کہہ کے پھر چپ کر جانا اور ہے. اگر بندے کے بچے ہیں تو میرے سامنے آئیں، اور اگر منحوس دجال ہیں تو پھر دجالی کرتے رہیں. کتے تھوکتے رہتے ہیں، چاند چمکتا رہتا ہے. یہاں کے بگھوڑے بریلی شریف مجھے فون آیا کہ کتنے بدتمیز وہاں کے تم نے گلٹریے رضوی بنائے ہوئے ہیں. یہ نمبر ہے اس کا، یہ مجھے اس نے گالی دی. وہ پوری ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. کیا رضوی کا یہ حق تھا کہ اعلی حضرت کے پوتوں کو گالیاں نکلواتا؟ ناظرین، آپ نے سنا کہ ان حضرات کے امام جلالی صاحب نے ایک عاشق رسول پر کیسے سنگین الزامات لگائے. اب بتائیں کہ آپ کے امام جلالی تکفیری امام ہوئے یا نہیں؟ پہلے کی طرح میرا یہ سوال آپ پر قرض رہے گا. ناظرین، اب ان کے امام جلالی صاحب کا دوسرا کلپ سنیں جو میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں. لا رہا ہوں کہ جنازوں کا معاملہ ہے. اگر یہ باب فیض آباد میں جنہوں نے ایک نے دوسرے کو خدا کہا، دوسرے نے قبول کیا، اگر یہ یوں ہی مر گئے تو ان کا جنازہ کون پڑے گا؟ فتاوی رضویہ میں تو یہ ہے ایسا بندہ مرتد ہو جاتا، اس کے پیچھے جماعت نہیں ہوتی، اس کا نکاح تجدید کرنی پڑتی ہے اس کی. میرے پاس سینکڑوں دلیلیں ہیں. تو شکر ہوا کہ بلا مفتی صاحب بول پڑے ہیں. پہلے تو ذرا اپنے بھائی کے نکاح کی تو بات کر لیں، ان کا جنازہ تو صحیح کروا لیں. کوئی پتہ نہیں کسی وقت فوت ہو جائیں تو بول پڑے ہو حضرت. تو میرے پاس دلائل ہیں، مجھے بلا لو جہاں بلانا ہے. یہ میں حیران ہوں. اب یہ جو میرا رجوع اور یہ کہہ کے ہو حق پر رجوع کرو تو جو کفر ہوا وہاں کیوں نہیں کوئی بولا؟ آپ نے سنا کہ ان کے امام جلالی صاحب نے امیر المجاہدین پر کھلا کفر کا فتویٰ لگایا. اب یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ شخصی فتویٰ نہیں تھا. تو جناب جلالی صاحب جس فیض آباد والے بابے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے کفر قبول کیا، یعنی التزام کفر کیا، وہ بابا کس شخص کا نام ہے؟ یقیناً وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہی ہیں. اب ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے استاذ المکرم نے تو کسی پر فتوی کفر نہیں لگایا، وہ پھر بھی تکفیری کہلائے، اور آپ کے امام جلالی صاحب نے تو اس شخصیت پر فتوی کفر لگایا جس کو وہ اب عاشق رسول بھی مانتے ہیں، جن کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھا ہے. تو کیا آپ کے امام جلالی صاحب تکفیری نہیں ہیں؟ کیا نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد آپ کے امام جلالی صاحب نے تجدید ایمان، تجدید نکاح کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو اس کا ثبوت پیش کرو. اگر ایک عاشق رسول پر کفر کا فتویٰ لگانے کے بعد اس سے توبہ کی ہے تو اس کا بھی ثبوت پیش کرو. ہمارا یہ سوال پہلے کی طرح اب بھی ان کے گروپ پر قرض ہے اور انشاءاللہ قرض رہے گا. ناظرین، اب آپ مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کی ایک انوکھی منطق ملاحظہ فرمائیں. ہم نے ان لوگوں کو اس لیے ٹچ نہیں کیا تھا اور ان لوگوں کو ہم نے اس لیے منہ نہیں لگایا تھا. اگر یہ تسلسل کے ساتھ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کے جتنے بیان آ چکے ہیں جواب دیتے رہتے تو پھر ہم ان کا جواب نہ دیتے یا ان کا رد نہ کرتے. پھر تو یہ بنتا تھا ان کا کہنا کہ جی ہم مسلسل جواب دے رہے ہیں، مسلسل ہم ان کے دلائل کو رد کر رہے ہیں اور وہ ہمارا جواب نہیں دے رہے. ناظرین گرامی، آپ نے مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کی یہ عجیب منطق ملاحظہ فرمائی. ان پر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا محاورہ صادق آ رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مفتی فضل رسول رضوی صاحب مسلسل جلالی صاحب کے بیانات کا جواب دیتے رہتے تو پھر ہم سے سوال ہو سکتا تھا کہ تم نے ان کا جواب کیوں نہیں دیا. یہ تو 4 کلپ کے بعد خاموش ہو گئے، لہذا ہم نے جواب نہیں دیا. جناب والا، ہمارے استاذ المکرم کو ڈاکٹر صاحب کے جن غلط تعویلوں پر اعتراضات تھے وہ انہوں نے 4 کلپوں میں بیان کر دیے. اب اگر جلالی صاحب ہمارے استاذ گرامی کے کسی ایک دلیل کا بھی جواب دیتے تو پھر مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ تم یا تو جلالی صاحب کے اس جواب کو تسلیم کرو اور اپنی غلطی مان لو، یا جلالی صاحب کے اس جواب کا علمی رد کرو. اب ہم مفتی شاہد عمران جلالی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان 7 ماہ میں جلالی صاحب نے ہمارے استاذ گرامی کے کسی ایک کلپ کا بھی جواب دیا ہے تو وہ پیش کرو. اور اب تک آپ نے اور آپ کے استاذ گرامی نے جواب کے نام پر جو کلپ پیش کیے ہیں
ان میں سے کوئی کلپ سفید جھوٹ سے خالی ہے تو پیش کرو، اور ہم نے ان کے جو جھوٹ پکڑے ہیں ان کی اگر صفائی پیش کی ہے تو وہ بھی سامنے لے کے آئیں۔ مفتی شاہد عمران جلالی صاحب سے میرا یہ بھی سوال ہے کہ مکمل 7 ماہ تک آپ نے کوئی ناکام جواب بھی نہیں دیا، اس کی وجہ آپ کے نزدیک یہ تھی کہ شیخ الحدیث مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے صرف 4 کلپ بنائے ہیں؟ اگر مسلسل کلپ بناتے رہتے تو پھر جواب ضروری تھا، لیکن اب آپ نے سفید جھوٹوں کی صورت کے اندر ناکام جواب دینے شروع کر دیے ہیں، تو اب جواب ضروری کیوں ہوئے؟ اب بھی تو شیخ الحدیث مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب مسلسل کلپ جاری نہیں کر رہے۔ کیا 7 ماہ کے بعد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کی طرف سے تم سے کوئی مطالبہ کیا تھا کہ جواب دو؟ تو اب ناکام جواب دینا کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائیں۔ جو بات پہلے جواب نہ دینے کی وجہ تھی، اب وہی بات ناکام جواب دینے کی وجہ کیسے بن گئی؟ اور میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ 7 ماہ تک کوئی وجہ نہیں تھی، آپ پر جواب دینا لازم نہیں تھا، لیکن اب تو کوئی پوشیدہ وجہ آ گئی کہ آپ پر جواب دینا لازم ہو گیا، تو اب تو آپ کے بقول ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ حضرت صاحب ہمیں اپنے وہ کلپ دکھاؤ جس میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کے 4 کلپوں میں بیان کیے گئے دلائل اور سوالات کا ذکر ہو اور ان کے جوابات دیے گئے ہوں۔ جناب مفتی شاہد عمران جلالی صاحب، میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے اور میں اس سوال کا حق رکھتا ہوں کہ ہمارے خلاف آپ نے جتنے بھی کلپ بنائے ہیں ان میں وہ کلپ بھی شامل کریں جو آپ نے اپنے سفید جھوٹ کو چھپانے کے لیے ڈیلیٹ کر دیے، اور وہ کلپ بھی شامل کریں جو ابھی تک ڈیلیٹ نہیں کیے۔ آپ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا کلپ دکھا دیں جن میں آپ نے بالکل سفید جھوٹ نہ بولا ہو۔ جی میرا یہ آپ کو چیلنج ہے کہ آپ صرف اپنے استاد اور اپنے امام جلالی صاحب کے شیخ الحدیث زاہد جلالی صاحب والا ڈیلیٹ شدہ کلپ سامنے لے کر آئیں۔ ہم ثابت کریں گے کہ اس میں سفید جھوٹ بولا گیا ہے۔ اگر ہم ثابت نہ کر سکے تو علی الاعلان اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگیں گے، اور اگر وہ کلپ آپ پیش نہ کر سکو یا پیش کر کے یہ ثابت نہ کر سکو کہ آپ کے شیخ الحدیث کہلوانے والے حضرت صاحب نے سفید جھوٹ نہیں بولا، تو پھر آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کر لو اور دنیا کو بتاؤ کہ جس طرح ہمارے امام جلالی صاحب نے اپنے کلمات کو صاف ثابت کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی جھوٹی تشریح کی، اسی طرح ہم بھی سفید جھوٹ کو اپنی کامیابی خیال کرتے ہیں۔ ناظرین، مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کی خدمت میں ہماری مزید معروضات سننے کے لیے ہمارے اگلے کلپ کا انتظار فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔